نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام نیا سال حضرت گنج شکر سرکار دے عرس دی تقریبات اپنے عروج تے نے، اس لئی کہ اج 6 محرم الحرام ہے اور 5 محرم الحرام آپ دا یوم الوصال ہے۔ اس لئی اج دے جمعے دی نشست اسی قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مقامات، آپ دی تعلیمات وغیرہ دے حوالے نال وقف کرنے ہوں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جو پاک وطن دی پہچان نے، پوری دنیا دے وچ ساڈے شہر نو پہچانیا جاندا ہے، حضور بابا صاحب دی وجہ تو پہچانیا جاندا ہے۔ اس لئی اسی جو پاک وطن شریف دے بسنیک ہاں، اتھوں دے رہن والے ہاں، سانوں کچھ ابتدائی معلومات ہونیاں چاہیے نے بابا صاحب دے بارے، تاکہ اگر اسی کسے پاسے جائیے، دوجے شہر وچ ملک وچ جائیے اور اسی جدوں اپنا تعارف کروائیے کہ پاک پتنوں آئے ہیں اور وہ بابا صاحب دے بارے پوچھ لین تو کچھ نہ کچھ تو سانوں معلومات ہونی چاہیے۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دا نام نامی اسم گرامی مسعود الدین ہے۔ آپ دا نام مسعود الدین ہے۔ آپ دے والد گرامی دا نام جمال الدین سلیمان ہے۔ آپ دی والدہ دا نام پرسم بی بی ہے۔ آپ دے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اور دادا مرشد خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے۔
حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ دا لقب گن شکر بھی ہے، شکر دا خزانہ۔ گن شکر دا معنی شکر دا خزانہ، اور آپ زہد الانبیاء بھی نے۔ دنیا نو آپ نے ترک کیتا۔ زہد دا معنی ہے دنیا نو چھڑ دینا۔ دنیا چھڈن دا مطلب یہ نہیں کہ جنگلاں وچ صحراواں دے وچ غاراں وچ جا کے ڈیرا لانا، وہ تے رہبانیت ہے جس نو اسلام نے منع فرمایا۔ دنیا چھڈن دا مطلب یہ ہے کہ دنیا وچ رہ کے دنیا دے نال دل نہ لگانا۔ اور ویسے بھی زاہد وہ نہیں جڑا ویسے تے جنگلاں وچ ڈیرا لا لوے، غاراں وچ بسیرا ہوئے تے دل وچ طمع تے خواہش دنیا دی رکھے، وہ اتھے تنہا تے کلا رہ کے بھی زاہد نہیں بن سکتا، زہد تو دور ہے۔ کیونکہ جڑی شے نو چھڑنا سی دنیا نو تے چھڑنا سی، تے دنیا دی آس، دنیا دی تمنا، دنیا دے نال پیار وہ دل وچ موجود ہے۔ تو سچا زاہد کون ہے؟ جڑا دنیا دے وچ رہے، اپنے بال بچیاں وچ رہے، اپنے فرائض منصبی ادا کرے، کاروبار بھی کرے، کما کے چھوٹیاں نو کھلائے، لیکن اس دنیا دے نال دل نہ لگیا ہو۔ یہ دنیا آ رہی ہے تو دل پھر بھی مطمئن، تو جے دنیا جا رہی ہے تو دل پھر بھی مطمئن۔ جے نفع ہو جائے تو دل نو پھر بھی فرق نہ پوے، جے نقصان ہو جائے تو دل نو پھر بھی فرق نہ پوے۔ اگر دل دی کیفیت برقرار ہو گئی ہے، اگر دل دی لو مولا دے نال لگ گئی ہے، تو دنیا وچ رہ کے دنیا دے کم کار کر کے بھی دنیا دار نہیں بلکہ زاہد ہے۔ وہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے زہد کمایا، دنیا نو ترک فرمایا، اور کیسا زہد کمایا کہ زہد الانبیاء دا نام پایا کہ جویں نبیاں نے زہد کیتا۔ حضرت بابا صاحب نے انبیاء دی اس سنت نو پورے اس طرح پورا کیتا کہ نبیاں دی طرح زہد کر کے زہد الانبیاء بن گئے۔ مقام آپ دا بہت بڑا ہے۔ گن شکر سرکار آپ نو ایک مرتبہ یہ دسیا گیا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ دے دور میں ہوئے نہیں، بابا صاحب دے زمانے میں ملتان دے غوث بہاؤالدین زکریا غوث سن وقت دے، تو بصیر سن کہا جاتا ہے کہ بابا صاحب دے بڑے قریبی رشتہ دار سن۔ تو بابا صاحب نے یہ خبر دیتی گئی کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک دن پالکی بچ آپ تشریف فرمایا، ڈولی جنوں کہنے جانتے ہو ڈولی؟ دیوان صاحب یہ ڈولی بہ کے نہیں آدھے رسمہ کرنا، یہ ڈولی پالکی، اس دے وچ آپ سوار ہوئے، بلکہ حکم فرمایا پالکی بنائی جائے، اس دے وچ آپ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ہن مینوں چک کے بازاراں وچ پھراؤ اور یہ منادی کر دیو کہ اج جیڑا مینوں تک لوے گا وہ جنتی، جیڑا مینوں تک لوے گا وہ جنتی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے آپ نو جدو بابا صاحب نو ایک خبر دیتی گئی کہ حضور تواڈے کزن حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے اے فرمایا ہے کہ جیڑا اج مینوں ویکھ لے گا بازار وچ پھرایا گیا، اور جیڑا مینوں اج تک لوے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جوش وچ آ گیا۔ ہن گن شکر دا مقام سنو بابا صاحب دا۔ آپ نے فرمایا بہاؤالدین زکریا بھائی نو جس نے ویکھیا اس دن، جس دن ایک وقت آیا اور پالکی تے بہ کے تے آپ نے کہا جڑا مینوں ویکھ لے گا جنتی، فرمایا اس دن جس بندے نے بہاؤالدین زکریا نو دیکھ لیا وہ تو جنتی ہے، اس دے وچ کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا
جیڑا بندہ میرا مرید ہوئے گا یا قیامت تک میرے مرید دا مرید ہوئے گا یا میری اولاد وچوں کسے دا مرید ہوئے گا، وہ سارے ہی جنتی ہوں۔ یعنی اتنے وقت دی قید نہیں کہ وہ ایک دن یا ایک وقت آیا کہ اس ویلے جنہاں نے ویکھ لیا جنتی ہو گئے۔ فرمایا اتنے تے وقت دی گل کوئی نہیں، جدوں بھی کوئی آ کے میرا مرید ہو گیا تو مرید بھی جنتی، تو پھر میری سلسلہ چلنا ہے، مریداں دے مرید ہونے نے قیامت تک۔ فرمایا میرے مرید دا مرید بھی جنتی اور میری اولاد دا مرید بھی جنتی ہو۔ حضور گن شکر سرکار آپ، میں کل سوچ رہا سا کہ آپ دیاں کرامتاں بیان کراں یا آپ دی تعلیمات بیان کراں، تو بہتر یہ ہے کہ تعلیمات آپ دیاں ساڑھے سامنے ہونی چاہیے نے تاکہ اسی اندر تے عمل کر سکیں۔ کرامتاں ویسے تو کرامتاں بھی آپ دیاں بے شمار نے، پر میں اس پاسے نہیں جا رہا، میں حضور بابا صاحب دی تعلیمات کچھ بیان کراں عشق حقیقی دے حوالے نال۔ آپ نے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ فرمان لگے کہ رابعہ بصریہ ایک دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سراپا التجا بن گئی ہیں اور عرض کر دیا نے میرے مولا کریم، اگر میں تیری عبادت تیرے دوزخ تو بچن لئی کرنی ہاں تو میں تینوں تیری قدرت دا واسطہ دے کے کہنی ہاں کہ جے میری عبادت تیرے دوزخ تو بچن واسطے ہے تو مینوں دوزخ وچ ضرور داخل فرمائی، تو جے میری عبادت دا مقصد تیری جنت اور جنت دا نعمتاں دا حصول ہے، تیری جنت واسطے جے میں عبادت کر رہی ہاں، رب کریم تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی مینوں اپنی جنت تو محروم کر دے۔ بابا صاحب فرماندے نے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ دا عشق حقیقی، عبادتاں دا مقصد اگر دوزخ تو بچنا ہے تو دوزخ وچ سٹی، تے جے جنت دا حاصل کرنا میری عبادتاں دا یہ مقصد ہے تو مینوں اپنی جنتاں تو محروم کر دیں، تو جے میں عبادت صرف تیری بندگی واسطے کرنی ہاں، میرے سامنے نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، صرف تینوں راضی کرن واسطے مولا کریم اگر میں عبادت کر رہی ہاں تو پھر مینوں قیامت والے دن اپنے دیدار تو محروم نہ فرما۔ میرا مقصد تیری رضا دا حصول ہے، میرا مقصد تیرا دیدار کرنا ہے، یہ تو جاننا ہے کہ میں تیری بندگی کس لئے کر رہی ہاں۔ اگر میری بندگی دا مقصد فقط تیری رضا اور تیرا دیدار ہے تو پھر قیامت والے دن مینوں اپنے دیدار تو محروم نہ کریں۔ حضرت گن شکر سرکار نے حضرت رابعہ بصریہ دا یہ واقعہ سنا کے پھر روندیاں ہویاں یہ شعر پڑھیا، فارسی دا شعر ہے، آپ نے یہ شعر پڑھیا، ہر لحظہ کے در شوق جمال تو شوم غرق، ہر لحظہ کے در شوق جمال تو شوم غرق، جو ضرور تو در پیش نظر جلوہ گرے نیست۔ مطلب اندہ ہے ہر لحظہ ہر ویلے ہر وقت در شوق جمال تو شوم غرق، میں تیرے حسن و جمال دے شوق وچ ہر لحظہ غرق رہنا، ہر لحظہ کے در شوق جمال تو شوم غرق، ہر لحظہ ہر ویلے میں تیرے حسن و جمال دے اشتیاق اور شوق وچ غرق رہنا، جو ضرورت تو
درپیش نظر تیرے چہرے دے سوا میری نظراں آگے جلوہ گرے نیست، کوئی اور جلوہ گر نہیں ہے، تیرے چہرے دے سوا اور کوئی چہرہ اور کوئی ہستی میرے سامنے جلوہ گر نہیں ہے، یعنی میں تے تیرے ہی حسن و جمال دے شوق وچ ہر ویلے غرق رہنا ہوں۔ تو گویا کہ اس شعر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے حال دا ترجمان ہے کہ جڑیاں کہہ رہی نے کہ میری عبادت نہ تے دوزخ تو بچن لئی ہے نہ جنت نو حاصل کرن لئی ہے، فقط تیرے لئی ہے، اور مینوں قیامت والے دن اپنے دیدار تو محروم نہ کر۔ پھر بابا صاحب فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دا ایک زاہد سی جس نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی، غاراں وچ صحراواں جنگلاں دے وچ 70 سال تک عبادت کیتی۔ تو اس ویلے دا جو نبی سی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ویلے دے نبی نو فرمایا کہ فلانی تھاں تے میرا ایک بندہ میری عبادت کر رہا ہے، میرا پیغام جا کے اس نو دے دے، 70 سال دی جو اس نے عبادت کیتی ہے، اساں اس دی عبادت نو نامقبول کیتا، رد کر چھڈیا۔ ہن وہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے اس بندے تک پہنچے، اس عابد زاہد تک پہنچے، انہوں جا کے کہا بھی تیرے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا ہے تے بری خبر ہے۔ انہوں نے کہا جی فرماؤ کی فرمان آیا ہے؟ اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماندا ہے کہ تیری 70 سال دی عبادت ریاضت نو اساں قبول نہیں کیتا بلکہ رد کر چھڈیا۔ تے او جڑا درویش سی، عابد زاہد سی، انہیں خبر سنی تے اٹھ کے نچنا شروع کر دیتا، رقص کرن لگ پیا۔ اللہ دے نبی نے حیران ہو کے فرمایا رب نے تیری عبادت رد کر چھڈی، 70 سال دی تیری ریاضت تے عبادت تے پانی پھر گیا، پلے تیرے ککھ نہیں رہا تے تو خوشی کر رہے ہیں، بجائے تو بے ہوش ہو جاندہ کہ میرا تو سب کچھ لٹیا گیا، تو الٹا رقص کر رہے ہیں تے نچ رہے ہیں۔ تو اس بندے نے اگوں یہ جواب دیتا، اس نے کہا میں نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، 70 سال تک رب کی عبادت کی تھی، ہن میری عبادت نو قبول کرنا یا رد کرنا یہ اس کا کام ہے، لیکن مینوں خوشی اس گل دی ہے کہ 70 سال دی عبادت آخر میرے کم آ گئی، ٹھکانے لگی کہ میرے محبوب نے مینوں سنیا تے گل دی، پیغام تے آ گیا ہے نا، پیغام مثبت ہے یا منفی ہے، میری عبادت نو قبول کرے یا رد کرے اس دے نال غرض نہیں ہے، بلکہ مینوں خوشی اس گل دی ہے کہ اس دی مخلوق کا ویکھو جو کروڑاں ارباں خرباں وچ اس دی مخلوق ہے، لیکن پیغام مینوں بھیجدا پیا، کسی اور نو پیغام تے نہیں بھیجیا۔ بابا صاحب رحمت، ویسے تو یہ حدیث پاک بھی ہے، یہ واقعہ حدیث وچ بھی آیا، اس سے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء دے اندر بیان فرمایا، اور یہ واقعہ بیان کرن دے بعد بھی گن شکر دیا اکھاں وچوں آنسواں دے چشمے جاری ہو گئے، اور اے شعر پڑھیا، یہ بھی فارسی دا ہی ہے، فارسی دے ہی نا سارے۔ بابا صاحب نے پھر اے شعر پڑھیا، چشمے کے در رخ تو بیند روا مدار، جز در جمال تو کے دیگر سو نظر کند، چشمے او چشم او اکھ کہ در رخ تو بیند، جس نے تیرے رخ نو تیرے چہرے نو تک لیا، روا مدار، ہن اون دے واسطے یہ جائز نہیں، او اکھ جو تیرے رخ اقدس نو تکدی ہے اون دے واسطے ہن یہ جائز نہیں کہ جز در جمال تو کہ دیگر سو نظر کند،
کہ تیرے حسن و جمال نو چھڑ کے کسی اور پاسے نظر کرے۔ جس اکھ نے تینوں ویکھ لیا پھر اندے واسطے یہ جائز نہیں کہ کسی غیر نو تکے۔ 70 سال دی عبادت ٹھکانے لگے یا برباد ہو جائے، اس نال کوئی غرض نہیں۔ سانو تے اپنی عاشقی نال غرض ہے، سانو اپنے کم نال غرض ہے، اس نو اپنے کم نال غرض ہے۔ ساڈا کم ہے عبادت کرنا، اس دا کم ہے عبادت نو قبول کرنا یا نہ کرنا۔ پھر سرکار گن شکر فرماندے نے قیامت والے دن جدوں اللہ تبارک و تعالی حساب لوے گا، 2 جماعتاں بن جان گیاں۔ ایک وہ جماعت جس نے جنت میں جانا ہے، ایک وہ جماعت جس نے دوزخ میں جانا ہے، 2 گروہ بن جانے۔ لہذا جنتیاں نو حکم پہلے ہوئے گا کہ تسی جنت میں جاؤ۔ جنتی جدو جنت نو جان لگن گے تو انہاں جنتیاں دے وچ اللہ دے کچھ عاشق ایسے بھی ہون گے، حکم ہو گیا ہے کہ جنت میں جاؤ لیکن جنت نو نہیں جان گے، میدان محشر وچ کھڑے رہن گے۔ جنتی چلے جان گے جنت میں، انہوں نے فرشتے کہن گے بھائی تانوں بھی حکم ہے جنت جان دا، تسی کیوں نہیں جاندے؟ وہ جنتی کہن گے اسی اللہ تعالیٰ دی عبادت کسے جنت لئی نہیں کیتی، اسی راتاں نو جاگرتے کٹے، اسی مسلیاں نو آباد کیتا، اپنے سجدیاں دے نال مسلیاں نو آباد کیتا، ساری ساری رات آہو غاری کیتی۔ یہ نہ کسے جنت واسطے ہے، نہ جنت دی حور و قصور واسطے ہے، نہ اتھوں دے غلمان واسطے ہے، نہ جنتاں دیاں نعمتاں واسطے ہے۔ اسی انہاں جنتاں واسطے تو یہ کام نہیں نہ کیتا، ہن سانو کہا جا رہا ہے کہ جنت نو چلے جاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا اللہ جنتیاں نو کہا گیا سی جنت نو جاؤ، چلے گئے نہیں، پر آئے تے بندے ہی عجیب نے، یہ بولی اور بول دے نے، انہاں جدہ بولی اور ہر ایک دی تمنا سی جنت لب جائے۔ جنت دا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے فمن زحزح عن النار فقد فاز، جڑا دوزخ تو بچ گیا فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخلے نو ذالک الفوز العظیم فرمایا بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں دی تو یہ خواہش سی کہ دوزخ تو بچ کے جنت میں چلے جائیے، جدو ارشاد ہویا کہ جاؤ جنت جاؤ تو لوکی تے جناب چھاڑا مار دے جنت میں چلے گئے نے، تے اے بندے تے ہے نہیں عجیب، انہاں دی بولی ہو رہے یہ کہندے اسی رب دی عبادت جنت واسطے کیتی ہی نہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا اچھا اگر تسی جنتاں واسطے عبادت نہیں کیتی تے پھر تسی رب دی عبادت کیوں کردے رہے؟ انہوں نے کہا اسی تے اللہ تعالیٰ دا دیدار چاہنے ہیں، اسی رب دا دیدار چاہنے ہیں، جنت نہیں سانو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہاں نو ہتھ کڑیاں لا لو، پابندے سلاسل کرو، ہتھ کڑیاں لگا کے، اور ایک ہتھ کڑی نہیں، بابا صاحب فرماندے نے انہاں نو وہ جڑے درویش نے، وہ جڑے عاشق نے اللہ دے، 70 ہزار ہتھ کڑیاں لائیاں جان، ایک ہتھ کڑی نہیں، 70 ہزار حلقیاں دے وچ اور ہتھ کڑیاں دے وچ انہاں نو بن کے تے فرشتے کھچ کے جنت وچ لے جان گے۔ اللہ فرمائے گا ہتھ کڑیاں لا لو تے انہاں نو جنت وچ لے جاندے نہیں نے۔ لہذا فرشتے جس ویلے انہوں نے ہتھ کڑیاں لگا کے جنت دی طرف لے جا رہے ہون گے، اور راہ وچ آہو فغاں کردے جا رہے ہون گے، واہ ویلا کردے ہوندے جا رہے ہون گے، سانو نہیں جنت چاہیے، سانو تو جنت والا چاہیے۔ اساں جنت نو کی کرنا؟ اساں ہن تک جڑی کمائی کیتی کیا جنت واسطے کیتی ہے؟ جس مقصد لیے اسی عبادت کیتی نہیں ہے، سانو ادھر کیوں دھکیلیا جا رہا ہے؟ اور راہ وچ آہو فغاں رولا رپا پاندے جا رہے ہون گے۔ 70 ہزار ہتھ کڑیاں نو توڑ کے، انہاں ہلکیاں نو توڑ کے وہ عاشق پھر اتھے ہی آ جان گے، میدان معاشر وچ آ جان گے،
اور اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرن گے کہ مولا کریم جنت نہیں اپنا دیدار عطا فرما، تو رب تعالیٰ فرمائے گا میرے دیدار دی جگہ جنت ہے، جنت تو باہر میرا دیدار ہو نہیں سکتا، اگر تسا میرا دیدار کرنا ہے تو میری جنت میں چلے جاؤ، لہذا جنت بھی وہ قبول کرن گے تے رب دی خاطر کرن گے۔ یعنی اخلاص دا کیا عالم ہے، محبت دا کیا عالم ہے کہ جنت بھی انہوں نے قبول کیتی تے کیوں کیتی؟ رب دی خاطر، اللہ دے دیدار دی خاطر جنت نو قبول کرن گے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر کے تو پھر آپ نے فارسی دا اے شعر پڑھیا، آنا کے در ہوائے تو شیدا نشستہ اند، ہوا کہندے نے فارسی وچ عشق نو، محبت نو فارسی وچ ہوا کہندے، آنا کہ در ہوائے تو شیدا، شیدا کہندے نے عاشق نو، ہوا کہندے نے عشق نو، آنا کہ در ہوائے تو شیدا نشستہ اند، نشستہ اند مانا بہ گئے نے وہ لوگ جو تیرے عشق دی چاشنی چک کے، تیرے عشق دے او عاشق جو تیرے عشق وچ شیدا اور دیوانہ ہو کے بہ گئے نے، تو فرمایا آز جملہ کس بری داؤ تنہا نشستہ اند، وہ ہر طرفوں پھر مریدہ دا مانا کٹے ہوئے، ہر طرفوں کٹ کے کلے بیٹھے ہوئے نے، ہن نہ انہاں نوں جنت چاہیے، نہ انہاں نوں دوزخ دا ڈر ہے، تے نہ انہاں نوں جنت چاہیے ہے، کیونکہ وہ تیرے عشق دا شکار ہو گئے نے، تیرے عاشق ہو گئے نے، اور تیرے عاشق ہو کے وہ بیٹھے نے، وہ تے ہر پاسوں کٹ گئے نے، بس تیرے ہی ہو گئے۔ یہ وہ گل ہے جو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ مزمل شریف وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے اپنے حبیب نے فرمایا اپنے رب دے نام دا ذکر کر تے ہر پاسوں کٹ کٹا کے ایک اس دا ہو جائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مکمل طور تے ہر پاسوں کٹ کے اندہ ہو جا، صرف ایک ذات ہی رہے اللہ بس، باقی حوث، اللہ بس باقی حوث، جنت بھی حوث ہے، دوزخ تو بچن دی خواہش بھی حوث ہے، اللہ دے ولی تاں ولایت نو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ کہندے نے ولایت دا لینا بھی حوث ہے، وہ دے دے کہ ان کی مہربانی، ساڈا ہی کوئی خواہش نہیں۔ تو وہ لوگ کہ جڑے خدا دے شہدا اور عاشق ہو کے اس دی محبت وچ مست الست ہو کے بہ گئے نے، وہ ہر پاسوں کٹ گئے نے، ہر پاسوں کٹ کٹا کے ہن کلے ہو کے تنہا ہو کے بہ گئے۔ حضور گنج شکر سرکار آپ فرماندے نے، آپ دی تعلیمات میں بیان کر رہے ہیں، آپ فرماندے نے درویشی کیا ہے؟ آپ فرماندے نے درویشی قناعت دا دوسرا نام ہے۔ اگر آپ ولیاں دیاں گلاں دل دے نال سن لئیے نا، دل دے کنا، یہ تو آپ انہاں کنا نہ سنتے پے، بلکہ انہاں کنا نہ نہیں ایس کن نہ سنتے پے ہیں تو ادو ہنے کٹ دیا جان لگیا جوڑیاں جھاڑ کے جاواں گے جی، اتنے مسیطے رہ جان، باہر ساڈے گلاں کم نہ آ جان۔ اگر ولیاں دیاں گلاں نو پلے بن لئیے تو ساڈے دنیا دے بہت سارے مسائل حل ہو جائے۔ آپ فرماندے نے درویشی تے ہے ہی قناعت دا نام۔ قناعت کینوں کہندے نے؟ جدو دل لالچ تو پاک ہو جاوے اور جدو دل اللہ تعالیٰ دی تقسیم دے اتے راضی ہو جائے،
اللہ تعالیٰ دی دیتے ہوئے رزق اور روزی دے اتے جدو دل مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے تو لالچ نہ کرے، اس نو کہندے نے قناعت۔ یہ اس نے امیر بنایا ہے تو تاں قناعت، غریب بنایا ہے تاں قناعت، کچھ دیتا ہے تاں قناعت، کچھ لے لیا ہے کوئی بات نہیں تاں قناعت۔ وہ فرماندے نے درویشی ہے کیا؟ گن شکر فرماندے نے جڑا بندہ درویشی کرنا چاہتا ہے، درویش بننا چاہتا ہے، قناعت اختیار کرے۔ ہوں تو اسی کہنے ہاں ساڈے گھر فرج کوئی نہیں، گوانڈیاں گھرے فرج ہے، قناعت رہی، اللہ دی تقسیم تے راضی ہوئے۔ اسی کہنے ہاں دوجیاں گھراں میں یو پی ایس ہے، ساڈے گھر چ کوئی نہیں، کیا قناعت رہی؟ جدوں ساری خرابی دی جڑ یہ ہے کہ جس ویلے اسی کہنے ہاں دوجیاں دے مال تے نظر رکھنے ہاں کہ اشیاء انہاں کول ہے میرے کول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ لالچ تے دل وچ ہے، قناعت تے پھر نہ آئی۔ بابا صاحب فرماندے نے درویشی ہے ہی قناعت دا دوجا نام۔ ایک دن ویسے تے آپ دے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار وہ فرماندے نے کہ بابا صاحب دے زہد دا یہ عالم سی کہ کیونکہ ہمیشہ روزے رکھتے سن تے رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، نہ ویک پرائیاں چوپڑیاں تے نہ ترسامی دی۔ بابا صاحب دا شعر بھی قناعت پسند ویکھو کنے، قناعت پسند خود کنے، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، نہ ویکھ پرائی چوپڑی تے نہ ترسامی جی، تے روٹی میری کاٹھ دی لکڑ، ایک باری لکڑی دی روٹی بنا لی، کیونکہ آپ درختوں دے پتے بھی آپ نے کھادے، عرصہ دراز تک درختوں دے پتے آپ کھاندے رہے، اس تے گزارا کرتے رہے۔ ایک دن والدہ ماجدہ نو کہن لگے والاں وچ جواں پی گئیاں نے، میری جواں کڈ دو، تو والدہ نے جواں کڈن دے بہانے ایک والدہ آپ دی بابا صاحب دی مادر ذات بلیہ سی، بابا صاحب دی والدہ بھی بلیہ سی، آپ نو سبق دین دی خاطر او جواں کڈن دے بہانے ایک وال کھچیا، جدو وال بابا صاحب دا کھچیجا نا تو سی کیتی، ہائے درد ہوئی، تو فرمایا درد ہوئی نا، وال جدو پٹیا گیا تو درد ہوئی، یہ جدو درختوں دے پتے پٹنا ہے تو انہوں ایویں درد ہوندی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ گل ہے، تو ہن پھر درختوں دے پتے بھی نہیں کھانے، او سکی لکڑ دی ایک روٹی دی شکل بنا لئی، وہ تبرکات جو اجے بھی پئی بابا صاحب زیارت کروان دے تو کہندے نے روٹی میری کاٹھ دی تے لاون میری بھوک، لاون کہندے نے سالن نو، سالن بابا صاحب دا کی ہے بھوک لگی ہوئے نا تو سالن نہ بھی ہوئے تو روٹی چنگی لگدی، روٹی میری کاٹھ دی لاون میری بھوک، جنہ کھادی چوپڑی گھنے سہن گے دکھ۔ تو قناعت دا تے عالم، ڈیلے کریر یہ آپ دے کھانا، آپ دی غذا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے جس دن سانو پیٹ بھر کے ڈیلے مل جاندے او دن ساڈا عید دا دن ہوندا سی۔ تو ایک دن حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صبح دا وقت سی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بلایا تو آپ نے فرمایا بابا نظام اج رات عبادت کی ہے تو عبادت میں لطف نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، کیف نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ کھانا کیسا سی؟ شام میں جو کھانا کھاتا ہے کیسا سی؟ عرض کی حضور حلال کھانا سی، کھانا حلال سی۔ فرمایا پھر لطف کیوں نہیں آیا رات دی عبادت، مزہ کیوں نہیں آیا؟ عرض کی حضور نمک لنگر خانے میں نمک نہیں سی، نمک موجود نہیں سی تے گوانڈیاں کولوں نمک لون ادھار لے کے پایا ہے، میرا واپس کرنا ہے۔ فرمایا بس وجہ یہی ہے عبادت دے اندر لطف نہ آن دی وجہ یہی ہے کہ قناعت دے خلاف کیتا ہے، جو کچھ میسر سی اگر نمک نہ پاندے تو کھانا تو پھر بھی کھایا جاوے لیکن وہ چونکہ ڈیلے جڑے نے وہ کوڑے ہوندے نے،
ان دی کڑواہٹ نو کچھ کم کرن واسطے خواجہ نظام الدین اولیاء وچ نمک پا دیندے سن تاکہ وہ کوڑے گھٹ لگن۔ فرمایا نہیں نمک سی تو بغیر نمک دے ہی کھانا کھا لیندے، لیکن جڑا نمک ادھار لے کے کھانے دے وچ پایا ہے، فرمایا اس دی وجہ تو عبادت جڑی ہے رات دی عبادت و سرور تو خالی ہو گئی ہے اور لطف تو محروم ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھیا فارسی دا، فرمایا درویشاں گر بفاقہ بمیرن، اگر درویش فاقے دی وجہ تو مر بھی جائے، مر بھی جان، درویشاں جمع ہے، درویشاں گر بفاقہ بمیرن، اگر درویش لوگ فاقے دے نال مر بھی جان، برائے لذت نفس قرض نہ گیرن، تے پھر بھی نفس نو لذت دین واسطے، نفس دی لذت واسطے قرض نہیں پھڑ دے۔ فاقے نال مر تے سکدے نے درویش، لیکن لذت نفس دی خاطر قرض نہیں پکڑ دے۔ درویشاں گر بفاقہ بمیرن، برائے لذت نفس قرض نہ گیرن۔ اس لیے فرمایا کہ نظام الدین تو یہ جرا برتن گروی رکھ کے نمک ادھار لے کے کھانے وچ پایا ہے، اس نے رات دے کھانے دے سرور تو محروم کر دیتا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا میری زندگی وچ 17 سال ایسے آئے نے کہ انہاں 17 سالاں وچ ایک دن بھی اسی نفس نو نمک نہیں چکھایا۔ 17 سال فرماندے نے نمک نو اسی چکھیا تک، تو ایک رات جی گابر گیا جا کے لون ادھار لے بیٹھا۔ تو فرماندے نے ایک تے درویشی قناعت دا نام ہے، قناعت اختیار کرو، جو رب نے دیتا ہے ٹھیک، جو نہیں ملیا اس نو ویکھو تک نہ، لوکاں نو ملیا وہ لوکاں دا نصیب ہے، تہاڈا نصیب وہی ہے جو تہاڈے کول ہے۔ دوسرا فرماندے نے یہ پردہ یعنی درویشی کیا ہے، فرماندے نے درویشی ایک تے قناعت دا دوسرا نام درویشی ہے، اور دوسرا فرماندے نے درویشی پردہ پوشی دا دوجا نام۔ ساڈے تو اگر کسی دی کوئی گل ہتھی آ جاوے نا، کسی دا عیب سانو لگ جاوے پتہ، کسی دی خامی، تو جب تک اسی پورے محلے چ اعلان نہ کر دے بتیے نا، اونی دیر تک سانو صبر نہیں آندا۔ نہیں، لوگاں دے عیباں نو لکاؤ۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ دیہاڑے قیامت دے او ستار العیوب تہاڈے عیباں تے پردہ پائے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن اسی بھی تے عیبی ہاں، پاپی ہاں، میرے گناہاں تے پردہ پاوے، اس نو چاہیے کہ پھر مخلوق خدا دے گناہاں نو بھی چھپائے، پردہ پائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیان کردہ بتے لوگوں کو دسدا بتے۔ بابا صاحب فرماندے نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات تشریف لے آئے تے رب تعالیٰ کو کہ تحفہ ملیا سی، وہ ایک خرقہ سی، لباس خرقہ ملیا۔ تو آپ نے اپنے یاراں نو اکٹھا کیتا، صحابہ کرام نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے مینوں اے لباس دیتا ہے، خرقہ دیتا ہے، یہ مینوں تحفہ ملیا ہے تے میں یہ اگاں تحفہ تانوں دینا چاہنا۔ یہ دسو کہ جس نو میں یہ خرقہ عطا کراں وہ اس دا حق کیویں ادا کرے گا؟ اس لباس دی ایک قیمت ہے، ان دا ایک حق ہے، اس دا حق کیا ادا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صداقت دے پیکر سن، پیکر صدق و صفا سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی حضور اگر یہ لباس مینوں عطا کر دیتا جائے، یہ تحفہ مینوں مل جائے، تو میں صدق و صفا نو اختیار کراں گا، اللہ تعالیٰ دی اطاعت نو اختیار کراں گا، میں اس دا حق کیویں ادا کراں گا کہ صدق اور صفا اور اطاعت نو اختیار کراں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مینوں مل جائے تو میں دنیا نو عدل اور انصاف دے نال بھر دیاں گا، میں اس خرقے دی قیمت ان چکاواں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خرقہ مینوں مل جائے تو اس خرقے دا حق میں انج ادا کراں گا کہ اپنا ہر معاملہ مسلمانوں دے نال مشورہ کر کے تے ہر معاملے دا فیصلہ کراں گا، میں مشاورت نو اپناواں گا۔ ہون واری آئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، علی یہ خرقہ تینوں مل جائے تو تو کی کریں گا، ان دا حق کیویں ادا کریں گا؟ سونیا جے یہ خرقہ مینوں دے دیویں نا تے میں مخلوق دی پردہ پوشی کراں گا، انہاں دے عیباں تے گناہاں نو لکاواں گا۔ حضور نے وہ خرقہ حضرت علی نو عطا فرمایا، خرقہ ولایت، وہ معراج دی رات جو لباس ملیا سی وہ ولایت دا خرقہ سی، حضرت علی نو عطا کر کے آپ نے فرمایا تو کہا ہے کہ یہ لباس مینوں مل جاوے تو میں لوکاں دے عیباں تے پردہ پاواں گا، پردہ پوشی کراں گا۔ فرمایا درویشی تے ہے ہی پردہ پوش۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے درویشی ایک تے قناعت دا دوسرا نام ہے، قناعت اختیار کرو، اور دوسرا فرمایا کہ لوگاں تے عیباں تے پردے پایا کرو، پردہ پوشی کیتا۔ بہت ساری تعلیمات تے رہ جانیاں نے، نشست کو ہے اور کربلا نہیں ہے۔ مہینہ بھی تو دیکھو محرم الحرام دا ہے، آج کئی ویلی تو بلکہ اسے واسطے سوچ کے آئے ہونے نے کہ اسی شہادت سنیں گے، شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، کیونکہ بابا صاحب دے عرس دے حوالے نال اے نشست ایک اسی مخصوص کیتی ہے، تو بعد میں انشاءاللہ اگلے جمعے تو شہادت شروع کرنی بھائی، شہادت بیان کرنی انشاءاللہ۔ تو اے نشست اتھے مکا لی ہے، جنہیں میں دو چار گلاں اور کرنی ہیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شجاع کرمانی ایک بزرگ ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں دے بارے آپ نے فرمایا حضرت شاہ شجاع کرمانی وہ ہستی نے جنہوں نے رب دی عبادت اس طرح کی تھی کہ مسلسل 40 سال تک اپنی کانڈ زمین دے نال نہیں لائی، اپنا پاسا زمین دے نال نہیں لایا، 40 سال تک اپنا پہلو زمین تو دور رکھیا، تو پھر انعام کی ملیا کہ خواب دے وچ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار دے نال مشرف فرمایا۔ جدو رب تعالیٰ دا دیدار ہو گیا، اکھ کھل گئی، تو ہن روز حضرت شاہ شجاع کرمانی بسترے تے لیٹ جاون، اکھاں بند کرن، بڑے ترلے کرن، پاسے مارن، وہ نعمت پھر ملے، لیکن اللہ تعالیٰ دی طرفوں شاہ شجاع کرمانی نو فرمایا گیا، اے شاہ شجاع 40 سال دی تیری عبادت دا ثمرہ اور نتیجہ میرا دیدار سی، اگر دوبارہ میرا دیدار کرنا ہے تو او ہو جئی عبادت 40 سال اور کر کہ پاسا زمین نال نہ لگے۔ 40 سال ایسی عبادت کیتی سی کہ انہوں دا پہلو زمین دے نال نہیں لگیا، زمین تو دور رہا، تو فرمایا ہن اوہو جی عبادت پھر کر جے دوبارہ دیدار کرنا چاہنا۔ بندیاں دی تو اینی عمرہ ہی نہیں، بہرحال کسی نے اللہ تعالیٰ زیادہ عمر دے بھی سکتا ہے، وہ اپنے اس معمولات وچ لگے رہے، آخر انہوں دی موت دا وقت آ گیا۔ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ جس دن آپ نے انتقال فرمانا سی، دن ویلے آپ نے 1000 رکعات پڑھی، جس دن انتقال فرمانا سی۔ اور ساڑھے بڑے بڑے پکے نمازی ہوندے نے، 5 گانا نمازی، 5 وقتہ نمازی، تہجد پڑھن والے، تو جدوں جناب موت دا تاپ چڑھدا ہے نا تو بھول جاندیاں ساریاں، مڑ بسترے نال لگ گئے، پکے نمازی فرض نماز چھڑ دیندے نے۔ اے ویکھو اللہ دا بندہ، موت دا وقت آیا تے آخری دن جرا سی 1000 نفل پڑھے، اور 1000 رکعتاں پڑھن دے بعد اس مصلے دے اوتے ہی سو گئے، جتھے نفل پڑھدے پئے سن اس مصلے تے ہی سو گئے، اور اس نیند دے وچ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا، جس ویلے
جاگے نیند تو بیدار ہوئے تو شکر دا سجدہ کرن واسطے اپنا سر سجدے وچ رکھ دیتا اور سجدے وچ ہی جان دے دیتی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے شاہ شجاع کرمانی دا اے واقعہ بیان کر کے تے روندیاں ہویاں اے شعر پڑھیا، یہ بھی فارسی دا۔ در کوئے تو عاشقاں چنا جاں بدہند، تیری گلی وچ عاشق لوگ اپنی جان انج دیندے نے۔ در کوئے تو عاشقاں چنا جاں بدہند، کہ آنجا ملک الموت نہ گنجد ہرگز۔ فرمایا تیرے عاشق تیری گلی وچ اس طرح اپنی جان دیندے نے کہ ملک الموت نو خبر تک نہیں ہوندی۔ اسرائیل جو جان لین والا فرشتہ ہے انہوں پتہ بھی نہیں لگتا، ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اتنے آ سکے، ملک الموت نو پتہ بھی نہیں لگتا، تو تیرے عاشق تیری بارگاہ وچ اپنی جان لٹا دے۔ اور ایسا ہویا۔ بابا صاحب دا اے شعر آپ نے پتہ نہیں کی چیزاں عاشقاں نو سامنے رکھ کے تے اے شعر کیا ہونا۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ دا آخری وقت آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر نے، اولو العظم پیغمبر 5 نے، جنہاں وچوں آپ دا دوجا نمبر ہے، حضور دے بعد دوسرا نمبر آپ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضور تھوڑی میں جان حکم ہویا رب تعالیٰ دا کہ میں آیا تھوڑی جان لین واسطے، روح قبض کرنی ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈا ساہ بھریا، ٹھنڈا ساہ بھر کے کہنے لگے افسوس خلت دی ذلت تے، خلت کہتے ہیں دوستی نو، مینوں میرے رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، یعنی دوست اور بیلی بنایا ہے، تے میں اپنی اس بلپے رب نے جو مینوں بیلی بنایا ہے، اس بیلی اس بلپے اس دوستی یاری دی ذلت دے اوتے افسوس کر رہے ہیں۔ افسوس کرنا کہ اج یار تا منہ لکا کے بیٹھا ہے تے غیر نو بھیج دیتا ہے اس جان لین واسطے۔ اسرائیل غیر ہے نا، غیر آ گیا جان لین واسطے تے یار آپ منہ لکا کے بیٹھا ہے، جس دی جان سی وہ آپ منہ لکا کے بیٹھا ہے۔ بس یہ جملہ کہنا سی کہ اللہ تبارک و تعالی فتجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا دیتا، ہاں جی تجلی عطا کر دیتی، رب نے اپنا دیدار کرا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ دا دیدار ہویا تو جان پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، تو اسرائیل علیہ السلام بیندے رہ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام جڑے آئے سن ڈیوٹی کرنے واسطے وہ ویندے ہی رہ گئے، تو یار نے یار دے اتو جان وار دیتی۔ وہی تو کہہ رہے ہیں گن شکر سرکار، آپ فرماندے نے کہ در کوئے تو عاشقاں چنا جان دہند، تیری گلی وچ تیرے عاشق انج جان دیندے نے کہ آن جا ملک الموت نہ گنجد ہرگز، کہ جتھے ملک الموت نو آن دی گنجائش تک نہیں، جتھے فرشتے ملک الموت نو آن دی گنجائش۔ آپ فرماندے نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ، اجازت ہے تو تھوڑے جہے اور اگے ودھیے، نہیں تو چھٹی کر اجے تو میں تمہیں بابا صاحب سے کوئی شعر بھی سنانے۔ کئی لوگ وقت دے بڑے پابند ہوندے نے، 2:15 ٹائم رکھا ہوا گیا جا کے 2:45 بجے نماز پڑھا دو۔ میری مجبوری ہے، جدو میں آپ بیٹھا ہوا نا محبت میں تو مینوں پھر پرواہ نہیں رہندی ٹائم تو، لیکن تانوں جمعہ قضا کر کے نہیں پڑھنا، ادا ہی پڑھنا۔ یہ تو میں نے پتا ہے نا کہ جمعہ قضا تو 5 بجے جا کے ہوئے گا،
اس تو پہلے تو ٹائم ہی ٹائم ہے جدوں مرضی آپ جمعہ پڑھ لئیے. تے گھنے کالے جڑے نے انہاں واسطے مسیتاں بڑیاں، جنہاں نے مطلب بس سجدہ ہی کرنا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، انہاں واسطے مسیتاں تھوڑیاں، بلکہ جمعے تو ہو گئے، آپ ہی بیٹھے ہیں. لیکن اگر گھابرے بیٹھے ہو تو آپ بند کر دیں، اگلے جمعے پھر ٹاپک اور ہوئے گا، یہ نہیں ہوئے گا. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نہیں، حضرت ذوالنون مصری ایک بزرگ ہوئے نہیں، سنیا ہونا تُسی، نام بڑا مشہور ہے. فرماندے نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دا وصال ہو گیا، لوگ انہوں نے جنازہ پڑھ کے تے لوگ دفنان واسطے لے جا رہے ہیں تے اذان شروع ہو گئی. اذان شروع ہو گئی تے مؤذن نے جدوں اذان دے کلمے پڑھے، اور جدوں مؤذن اذان پڑھدیاں آیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ دے بعد اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے حضرت ذوالنون مصری نے کفن دے وچوں اپنا ہاتھ باہر کڈیا تے حضور دی رسالت دی گواہی دین واسطے انگلی آسمان دی طرف کھڑی کر. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت ذوالنون مصری کہندے کون پہ نے؟ بابا صاحب. حضور بابا صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری نے کفن دے وچوں ہاتھ کڈیا تے انگلی آسمان دی طرف اٹھا کے حضور رسالت معاب دی رسالت دی گواہی دیتی. اذان مکمل ہو گئی، انگلی کھڑی، اذان مکمل ہو گئی، انگلی کھڑی ہے. لوگوں نے کہا کون اذان تے ہو گئی ہے، انگلی تھلے کر دئیے. ہر بندے نے زور لا کے ویکھ لیا، انگلی تھلے کرے، انگلی تھلے نہیں ہوندی. آخر آسمان والوں آواز آئی، ہاتف غیبی والوں آواز آئی، میرے بندے ذوالنون مصری نے میرے محبوب دی رسالت دی گواہی واسطے جو انگلی کھڑی کیتی ہے، یہ انگلی اتنی دیر تک تھلے نہیں ہو سکتی جدو قیامت والے دن خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہاں دی انگلی نو پکڑ کے تھلے نہیں کرن گے، انی دیر تک یہ انگلی تھلے نہیں ہونی. گل نو ختم کریے ختم. چلو چند ایک شعر سن لو بابا صاحب. آپ دے کچھ ارشادات ہور بھی نے، مختصر سنا دے. وہاں فرماندے نے جسم دی خواہشات نو جتنا پورا کرو گے اتنی خواہشات بڑھدیاں چلیاں جان گیاں. آپ فرماندے نے کسے دی روٹی نہ کھاؤ، ہو سکے تے اپنی روٹی بھی دوسرے نو دے دیو. فرماندے نے اپنے دل نو شیطان دا کھلونا نہ بناؤ کہ شیطان تواڈے دل نہ لا کے کھیڈے. فرماندے نے اگر گناہ ہو جاوے تے گناہ دے اوتے فخر نہ کرو، اتراؤ نہ، اپنے باطن نو ظاہر نالوں بہتر بناؤ. اسی الٹ کر رہے ہیں، ساڈا ظاہر بہتر ہے، ظاہر اجلا ہے، اندر میلا ہے. بابا صاحب فرماندے نے جڈے تسی باہروں سونے لگدے ہو، تہاڈا باطن اس تو زیادہ سونا ہونا چاہیے، تہاڈا اندر اس نالوں زیادہ سونا ہونا چاہیے. اپنے باطن نو ظاہر نالوں بہتر بناؤ اور اس چیز دی لگن نو چھڑ دیو جس نو دل برا جاندا ہے. اور فرماندے نے نیکی کرن لئی کسے بہانے دی تلاش وچ رہیا کرو. اگر کسے نال جھگڑا ہو جاوے تو فرماندے نے انج جھگڑا نہ کرو کہ بعد وچ صلح دی گنجائش نہ رہے، مصالحت دی گنجائش رکھی کرو. ویسے وہ اکھان بھی ہے، لوج لڑیے تے کلوج نہ لڑیے، لوج لڑیے کلوج نہ لڑیے. انج نہ لڑیے کہ پھر اگلے دی ماں بہن پون دیو اور گالاں کڈو کہ بعد وچ پھر صلح دی گنجائش ہی نہ رہے. اختلاف تے ہو جاندا ہے، گھراں وچ بھی اختلاف ہو جاندا ہے. فرمایا اگر جھگڑا کتے ہو بھی جاوے تے مصالحت دی گنجائش ہونی چاہیے کہ بعد وچ صلح ہو سکے. فرمایا وقت دے برابر کوئی شے نہیں، لہذا وقت دی قدر کرو. اسی اپنا وقت ایویں پتے کھیڈن وچ، تاش کھیڈن وچ ضائع کر دینے ہاں، گپ شپ وچ اسی گزار دینے ہاں. فرمایا وقت دے برابر کوئی شے نہیں. وقت جدو استعمال کرو تو یا مقصد دین ہوئے یا دنیا ہوئے، یا تے دنیا حاصل کرنے واسطے وقت خرچ ہو رہا ہوئے یا دین حاصل کرنے واسطے، تیسری شے کوئی نہیں.
یعنی تسی کاروبار کرنا ہے وقت استعمال کرو، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ تسی آرام کرنا ہے، سونا ہے، وقت استعمال کرو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وقت پاس کرنے واسطے بہ کے بانٹے کھیڑنا، پتے کھیڑنا، تاش کھیڑنا، لڈو کھیڑنا، وقت پاس ہو رہا ہے۔ ہاں فرمایا وقت دے برابر اس تو وڈی اور کوئی قیمتی شے نہیں۔ مہماناں دی خدمت کرنے واسطے بابا صاحب فرما مہماناں دی خدمت کرنے واسطے بلا وجہ اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ جو کول موجود ہے پیش کر دو۔ گھر میں جو پکیا ہے، دال پکی ہے، ترکاری پکی ہے، پیش کر دیو۔ بلا وجہ اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ آپ فرماندے ہیں جڑا تیرے کولو ڈرے تو اون دے کولو ڈر، جڑا تیرے کولو ڈرے وہی تو خطرناک ہوندا ہے۔ سپ کدوں لڑدا ہے؟ جدوں سپ ڈردا ہے، بندے کولو ڈردا ہے کہ مینوں مار دے گا، اون دے دل وچ خوف آندا ہے، سپ ڈردا ہے تے ڈر کے ڈسدا ہے۔ بابا صاحب فرماندے ہیں جڑا تیرے کولو ڈردا ہے نا تو اون دے کولو ڈر کتے تینوں دس نہ لگے، اپنے خوف دی وجہ تو اپنا خوف دل وچ رکھ کے تینوں نقصان نہ پہنچائے۔ عاجزی دے بارے چند ایک شعر سن لو۔ بابا صاحب فرماندے نے اج دے ہر بندہ ہی آکڑ خاں بنیا پھردا ہے نا، ترم خاں بنیا پھردا ہے۔ بابا صاحب دی تعلیمات دے وچ ساڈے بہت سارے مسائل دا حل ہے، ساڈی جو دل دے روگ نے انہاں دا علاج ہے۔ تکبر دور کرن واسطے بابا صاحب دے آپ فرماندے نے فریدا میں نو مار کے مونج کر، مونج جان دو مونج، فریدا میں نو اے اپنی میں جڑی ہے تکبر، فریدا میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ۔ جدو تو یہ کریں گا تو پھر کی ہوئے گا؟ بڑے خزانے رب دے جو چاہے سو لٹ۔ بس ضرورت ہے نہیں ہے عاجزی، کیونکہ تکبر تو شیطان نے کیتا تے مارا گیا۔ 6 لاکھ سال اللہ دی عبادت کرنے والا شیطان صرف ایک باری انہیں کہا میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، واہ میں سجدہ کرا آدم نو، کتھے میں کتھے آدم، مینوں تو اگ وچ بنایا، انہوں مٹی چ بنایا، میں کہ میں سجدہ کر، میں بڑا۔ بس اپنے آپ کو بڑا سمجھیا، وڈیائی اس نے لئی تے 6 لاکھ سال دی عبادت اللہ تعالیٰ نے دے منہ تے ماری اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری جنت وچ تو مردود ہیں، راندہ درگاہ۔ تکبر نہیں، اتھے کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے۔ من حضور نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ دی خاطر جو متواضع ہویا، جس نے اللہ دی خاطر عاجزی نو اختیار کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں سر بلند کر دیندے، پھر رب تعالیٰ انہوں بلندی عطا فرما۔ تو جڑا آکڑ خاں بنے تکبر کرے تو اللہ فرماندا ہے یہ تکبر تو میری چادر ہے، جس نے میری چادر نو کھون دی کوشش کیتی اون دے نال میری جنگ ہے۔ تکبر اے رب دی رضا اور چادر ہے، فرماندا ہے میری چادر نو تو کھسنا چاہنا ہے، تکبر دے لائق تو میری ذات ہے، متکبر تو میں ہاں، تو متکبر بننا چاہنا ہے، پھر لڑائی ہے۔ تو جے اتھے جھک جاؤ، تواضع اختیار کرو، عاجزی تے انکساری اختیار کرو، آکھو مولا میں گناہ گار، نیک ہو کے بھی ولی کی کہندے سن، گناہاں تو بچدے سن، کہندے سن مولا میں گناہ گار، اردو آواز کی آندی سی، نہیں تو نیکو کار، یہ کہندا مولا میں گناہ گار، وہ کہتا تو نیکو کار، مولا میں نالائق، اللہ فرماندا ہے میری نظر میں تیتھوں ود کے لائق کوئی نہیں۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جڑا اللہ دی بارگاہ وچ متواضع ہو گیا، جھک گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس نو بلند کر چھڑدا ہے۔ تو بابا صاحب کہہ رہے ہیں فریدا میں نو مار کے مونج کر، نکی کر کے کٹ، بڑے خزانے رب دے جو چاہے سو لٹ۔ فریدا ایسا ہو رہو جیسا ککھ مسیت، فریدا ایسا ہو رہو جیسا ککھ مسیت، پیراں ہیٹھ لتاڑیے کدی نہ توڑے پریت۔ فریدا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس، چکڑ بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش۔ یہ ہے عاجزی دا درس بابا صاحب، اور نماز دے نال بابا صاحب دا جو پیار ہے، آپ فرماندے نے اٹھ فریدا وضو ساز،
صبح نماز گزار، جو سر سائیں نہ نیمے سو سر کپ اتار۔ آپ فرماندے نے صبح دی نماز پڑھ اٹھ، جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ سجدے واسطے صبح ویلے سر نہیں نہ جھکاندا وہ دھون ہی لا دے، وہ سر اس قابل ہی نہیں ہے کہ جسم دے اوتے رہے۔ آپ فرماندے نے جو سر سائیں نہ نیمے سو سر کپ اتار، سر ہی لا دے۔ ہن جڑے بے نماز نے وہ بابا صاحب دے لگدے کی نے؟ عرس آیا ہے، عرس تے حاضری ہو رہی، روزانہ جناب جا رہے ہیں، کتوں آ رہے جی بابا صاحب آ رہے ہیں، کدے بابا صاحب دی گل بھی منی، کدی انہوں دی تعلیمات تے بھی عمل کیتا ہے، کدی انہوں دے مگر لگے جی؟ آخر تینوں مننا ہے پر تیری نہیں مننی، ساڈا اے رویہ ہے، یہ نا تینوں مننا ہے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، تینوں تو مننا ہے، حق فرید حق ہے پر تیری نہیں مننی، کیونکہ ان دی منن میں گھاٹا، ان دی مننے میں بندہ سمجھتا ہے کہ مینوں گھاٹا ہو رہا ہے، گھاٹا ہو نہیں رہا ہے، فائدہ ہو رہا، لیکن بندہ کہتا ہے ہن میں بابا صاحب دی مننا تو مینوں پنجگانہ نماز پڑھنی پوس۔ آپ نے تو بابا صاحب نے اپنے آپ نو گال کڈی، شیر دے اندر میں وہ لفظ بدل رہا، آپ نے تے اپنے آپ نو کتے نال تشبیہ دیتی، نہیں میں اتنے لفظ بدل رہا ادب دی خاطر، غافل۔ آپ فرماندے ہیں فریدہ بے نمازہ غافلہ، آپ نے غافلہ نہیں کہا، آپ نے لفظ اور کہا، فریدہ بے نمازہ غافلہ اے نہ بھلی ریت، کدی چل نہ آیا پنجے وقت مسیت۔ آپ تو پنجے وقت چھڑ کے آپ دا حال تو یہ سی کہ ساری ساری رات آپ نفل پڑھتے سن، 2 رکعت نفل پڑھنی تو 2 رکعتاں وچ آپ نے پورا قرآن ختم کرنا۔ بابا صاحب نے عشاء دی نماز پڑھن دے بعد 2 رکعتاں نفل نیت نے ایک قرآن پاک ختم کرنا، معمول سی آپ دا۔ ایک دن دا ویڑا سی کہ آپ بیٹھے ہوئے سن، کچھ بندیاں نے آپس وچ گل کیتی، آپس وچ کہن لگے بھئی اس درویش نو جاننا ہے فرید نو، بابا فرید نو، یہ رات نو 2 رکعت نفل پڑھدا ہی، آپس ہی گلاں کردے پے، یہ 2 رکعتاں نفل پڑھدا ہی، پہلی رکعت وچ بھی پورا قرآن ختم کردا ہے تو دوسری رکعت وچ بھی پورا قرآن ختم کردا ہے، 2 رکعتاں تے 2 قرآن پڑھدا ہے۔ تو بابا صاحب نے سن لیا، آپ نے اپنے نفس نو جھڑکیا، فرمایا لوگاں دا تیرے بارے یہ خیال ہے کہ راتی 2 رکعتاں وچ تو 2 قرآن پڑھنا ہے، تو تے 1 پڑھنا ہے، تے لوگاں دا خیال ہے 2 پڑھنا ہے۔ اون دے بعد آپ دا معمول یہ ہو گیا کہ رکعتاں 2 نے تے قرآن بھی 2 نے۔ یہ ایویں فرید دا ملنگ بنیا پھردا ہے۔ بابا صاحب آپ دے نقش قدم تے چلنا نہیں، آپ دی تعلیمات تے عمل کرنا کوئی نہیں، تے بس فرید کردا پھردا ہے۔ پر گل یہ آ گئی نا کہ تینوں مننا ہے پر تیری نہیں مننی، ساڈی گل کر رہے نے، یہ ترجمانی ساڈی ہو رہی ہے، جڑا وہ فرما رہے نے کہ فریدہ بے نمازہ غافلہ اے نہ بھلی ریت، کدی چل نہ آیا پنجے وقت مسیت۔ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اور فرماندے نے وقت سحر وقت مناجات ہے، صبح دا ویڑا اللہ تعالیٰ دے نال سرگوشیاں کرن دا ویڑا ہے۔ مناجات دا معنی کیا ہے؟ کناں وچ جی گل کیتی ہولی ہولی ایک دوسرے دے کناں وچ گل کرنے ہاں نا، یہ سرگوشیاں کہلاندیاں، اینوں عربی وچ مناجات کہندے نے۔ آپ فرماندے نے صبح ویلے اٹھ کے تہجد پڑھنا، یہ رب دے نال مناجات نے، سرگوشیاں نے۔ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز در آں کے برکات ہے۔ یہ 700-800 سال پہلے دی گل ہے، اس ویلے سارا کٹھا ہی چلتا سی، بچے فارسی بچے پنجابی بھی عجیب جہی ہے، اور وقت گزرن دے نال نال ہن پنجابی جتھے آ کے کھڑی ہے، پہلے پنجابی اتنے تو نہیں سی، نہ ہی اردو اتنے سی، تو ملا جلا ہے، بچے فارسی بچے اردو بچے۔ فرماندے نے وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز در آں کے برکات، اٹھ اس دے وچ برکتاں بھریاں ہوئیاں نے، رب دے نال تو سرگوشیاں کر، مناجات کر، یہ ٹائم ہی ایسا ہے وقت سحر۔ فرماندے نفس مبادہ کے گویت ترا، کتے ایسا نہ ہوئے کہ تیرا نفس تینوں یہ کہے خس سو جا،
چے خیزی کہ ابھی رات ہے، کیوں اٹھنا ہے جب بڑی رات پئی؟ کہ ہوندا ایویں ہی ہے، سویرے فجر ویلے اذاناں ہو رہی ہوندیاں نے، سن بھی لینے ہاں، اذان کنی سن لینے، نہیں اجے تو بڑی رات پئی تو پھر نماز قضا کر بینے ہاں۔ یہ نفس دا دھوکہ ہے، شیطان آ کے کناں نوں تھپدا ہے، ٹائم ہو گیا، وہ کہنا نہیں سو جا سو جا سو جا۔ بابا صاحب نبض تے ہاتھ رکھی بیٹھے نے، آپ فرماندے نے نفس مبادہ کہ گویت ترا کتے انج نہ ہوئے کہ تیرا نفس تینو اے کہے خسپ سو جا، چے خیزی کیوں اٹھنا ہے؟ یہ ابھی رات ہے، خالی تو رات پئی ہے، کیوں اٹھنا ہے؟ باطن تنہا چے روی در زمین، اور کلم کلا زمین دے وچ کیوں چلنے ہیں؟ مرن دے بعد بندہ زمین دے وچ جاندا ہے، قبر وچ کلا جاندا ہے، تے بابا صاحب فرماندے نے زمین دے وچ چلنے ہیں، قبر وچ چلنے ہیں، کلا کیوں جا رہے ہیں؟ باطن تنہا چے روی در زمین، نیک عمل کن کہ وہی ساتھ ہے، اور نیک عمل کر انہاں ساتھیاں نوں نال لے کے قبر وچ جا، کلا قبر وچ نہ جا۔ اور پھر فرماندے نے پندے شکر گنج بدل و جان شنو، اور گنج شکر دیاں نصیحتاں دل اور جان دے نال سن لے۔ پند کہندے نصیحت نو، پندے شکر گنج دی نصیحت نو بدل و جان شنو، اپنے دل اور جان دے نال سنو۔ ضائع مکن عمروں کا ہے ہاتھ ہے، اپنی عمر نو برباد نہ کرو۔ گنج شکر دی نصیحت یہ ہے کہ اپنی عمر نو برباد نہ کرو اور اس دے اندر نیک عمل کرو۔ دنیا دی بے ثباتی، فرماندے نے فریدہ من بھلاوا پگ دا مت میلی ہو جائے، من مینوں بھلاوا پگ دا، پگ دے بارے میں بڑا پریشان ہاں کہ تے میلی نہ ہو جائے، کملا روح نہ جاندا سر بھی مٹی کھائے۔ اج میں اس گل دے اوتے بڑا فکر مند ہاں کہ کتے میری پگ نہ میلی ہو جائے، لیکن روح نو یہ پتہ نہیں کہ ایک وقت آن والا ہے یہ پگڑی جس سر دے اوتے رکھی جاندی ہے یہ سر بھی نہیں رہنا، اینو بھی مٹی نے کھا جانا ہے۔ فریدہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں ایت نہ لائیے چت، اے منڈپ ماڑیاں اے ساڈے حویلیاں نے، اے بلڈنگاں، اے بنگلے، اے بڑے بڑے مکان، قیمتی مکان، یہ منڈپ ماڑیاں نے۔ بابا صاحب فرماندے نے فریدہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں ایت نہ لائیے چت، انہاں نہ چت دل نہ لاؤ، انہاں نہ پیار نہ پاؤ، انہاں بلڈنگاں نال حویلیاں نال انہاں کوٹھیاں دے نال پیار نہ پاویں، دل نہ لائیں۔ مٹی پئی اس ویلے کوئی نہ ہوسی مت، جس ویلے تیرے تے مٹی پے گی نا، قبر میں چلا گیا، اس لئے کسے نہیں یار بننا، اس لئے کسے متر سجن مت نہیں بننا، مٹی پئی اس ویلے کوئی نہ ہوسی مت۔ تے فرماندے نے فریدہ چار گوائیاں ہنڈ کے تے چار گوائیاں سام، زندگی 4 دن دی ہے کہ نہیں؟ 4 دن دی کہ 5 دن دی؟ 4 دن دی۔ مثل مشہور کی ہے کہ زندگی 4 دن دی۔ اس واسطے وہ ایک عاشق سڑیا ہوا بولیا، وہ کہنا میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن آنے کا، میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن آنے کا۔ کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے، ہاں 5واں دن دینا پیا، نہ 5واں دن آوے تے نہ ملن واسطے جاواں۔ تو مثل مشہور کیا ہے کہ دنیا 4 دن دی ہے، تے بابا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا واقعی 4 دن دی ہے۔ ہن 4 دن دی اگر دنیا ہوئے تے 4 دن تے 4 راتاں آنگیاں کہ نہیں؟ دن بھی 4 دنوں وچ دن اور رات شامل ہے نا، 4 دن آن گے تے ان ہر دن دی اگو رات بھی تے آنی نا، کہ راتاں کر دینی ہیں، تے 4 دن ہی زندگی جان گے تے وچ راتاں نہیں آندیاں، دن گزرا تے پھر رات، پھر دن گزرا تے پھر رات، تو 4 دن تے 4 رات نہیں۔ بابا صاحب فرماندے نے رب کولوں اسی 4 دن لے کے آئے سا، 4 دن اور 4 راتاں، تے اساں اتنے آ کے کیتا کی ہے؟ سنو کیا نبض تے ہاتھ رکھی بیٹھے، ساڑی نبض دے اوتے ہاتھ رکھی بیٹھے۔ آپ فرماندے نے فریدہ 4 گوائیاں ہنڈ کے یعنی کاروبار کر کے، دن ویلے اسی کاروبار کرنے ہاں، تو یہ 4 جڑے دن نے یہ تے اسی
کاروبار کر کے دنیا داری کر کے کمائی کر کے 4 دن گزار دیتے تے 4 گوائیاں سم اگوں جڑیاں ہوندیاں 4 راتاں نے وہ کیویں گزاری سو کے گزار دیتے فریدا 4 گوائیاں ہنڈ کے تے 4 گوائیاں سم لکھا رب منگیسیا تو آیوں کیڑے کم تو ایتھے آ کے یہ کم کرنا آیا سے 4 دن اس واسطے لے کے آیا سے کہ دنیا داری کر جاویں آگے ایتھے نوٹ چھاپ جاویں تے مال کما جاویں اور راتاں جڑیاں نہ سو کے گزار جاویں تے وقت اپنا ایویں برباد کر کے چلا جاویں لکھا رب منگیسیا تو آیوں کیڑے کم آیا کیڑے کم سے تے کی کم کر کے چلنا ہے اس گل کا حساب کتاب ہونا ہے صرف بابا صاحب ہی نہیں خواجہ سلطان العارفین سلطان باؤ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی فرماندے نے صاحب تیتھو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو سوڑی سامی گھت دیسن پرت نہ سکسیں پاسا ہو کہ صاحب تیتھو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو تو فرماندے نے خیال کر لو 4 دن کی زندگی ہے اس نو صحیح معنی وچ بلے شاہ نے بھی یہی فرمایا نا کہ یہ جڑا جسم ہے ایک چرخے دی مانند ہے اسی چرخہ ادھار لیا ہے اس چرخے دے اوتے جڑی پونی کت لاں گے وہ ساڈی ہوئے گی تو پھر چرخہ چرخے والے دا ہوئے گا یہ سدا چرخہ ساڈے کو نہیں رہنا یہ عمر مستعار لے کے آئے ہاں جس نے ختم ہو جانا ہے اور اس عمر دے نال اس زندگی دے نال جو کم کر گئے جو تند پا گئے جو عمل کر گئے وہی ساڈا ہوئے گا 5 محرم الحرام جڑا کل دن گزر گیا 92 سال حضرت گنج شکر سرکار نے عمر پائی ہے سن 664 ہجری 5 محرم الحرام سارا دن آپ تے استغراق رہا یعنی غشی رہی بے ہوشی رہی لیکن اس بے ہوشی دے باوجود جدو نماز دا وقت آندا تے اٹھ کے نماز پڑھتے رہے دن بھر بے ہوشی رہی زور دا وقت آیا زور پڑھی اثر دا وقت آیا اثر پڑھی نمازاں اپنے وقت تے پڑھتے رہے نماز پڑھ لیندے تے استغراق غشی وچ چلے جاندے جدو عشاء دی نماز دا ٹائم آیا عشاء دی نماز آپ نے ادا فرمائی اور بے ہوش ہو گئے جدو غش تو افاقہ ہویا تو آپ نے پوچھا کیا اسی عشاء دی نماز پڑھ لئی عرض کی تھی حضور پڑھ لئی فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک باری پھر نماز عشاء دی پڑھ لوں اٹھے وضو فرمایا وضو کر کے عشاء دی نماز دوبارہ ادا کی دوبارہ نماز پڑھی تو غش آ گیا جس ویلے بے ہوشی تو افاقہ ہویا فرمایا کیا عشاء دی نماز پڑھی حضور 2 مرتبہ پڑھ چکے ہو فرمایا میرا دل کرتا ہے ایک باری پھر پڑھ لئی عشاء دی نماز پھر پڑھی تیسری مرتبہ پھر پڑھی اور پھر غشی آ گئی جدو ہوش آیا تو آپ نے وضو پھر کیتا تازہ وضو کر کے اپنا سر سجدے وچ رکھیا اور سجدے وچ زور دی کہا زور زور نال آپ نے کہا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اور آپ دی روح پرواز کر گئی یعنی گنج شکر سرکار دی زبان دے ہوتے جو آخری کلمات سن وہ سن یا حیو یا قیوم اور میں کتے پڑھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا جو اسم اعظم ہے روایت یہ بھی کیتا جاتا ہے کہ یا حیو یا قیوم دے بارے بھی خیال ہے کہ یہ اسم اعظم ہے جو بابا صاحب نے آخری وقت وچ ادا کی کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین